شفیق رفیق کہتے ہیں کار اجارہ فرام اسلامک بینک جائز ہے؟ جی ہاں. طلحہ راؤ کہتے ہیں بس میں بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر بس نہ رکے تو. فرض نماز تو بس سے نیچے اتر کے پڑھنی ہے, حتی الامکان اس کو روکنا ہے, اس سے لڑنا ہے, پھر بھی نہ رکے تو مجبوراً بیٹھ کے پڑھ لیں, بعد میں دہرا بھی لیں. اور نفل نماز بس میں بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے, قبلہ رخ بھی ضروری نہیں ہے اس میں. نفل نماز جب چاہیں جتنی چاہیں جہاں بس کا رخ ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اشاروں سے پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سفر کرتے تھے تو جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے تھے. تو یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے, سنتیں پڑھنے کے لیے شریعت میں بہت آسانی ہے. کھڑے ہونا بھی ضروری نہیں ہے, قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں. فرض نماز میں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری اور کھڑے ہونا بھی ضروری ہے. شروع کرتے ہیں اس میں تو آپ کھڑے ہونا آسان سمجھتے ہیں, کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں, لیکن سجدے سے اٹھ کے پھر کھڑے ہونا بعض بیماریوں میں مشکل ہوتا ہے. آرتھرائٹس کی پرابلم ہوتی ہے کئی لوگوں کو, اور بڑھاپے سے جوڑ چٹکنے لگتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کے لیے بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتا ہے, بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ مثلاً ایک رکعت اگر کھڑے ہو کے پڑھی ہے تو لازم نہیں کہ باقی 3 بھی کھڑے ہو کے پڑھے, باقی وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اگر اس کا عذر معقول ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنی ہمت رکھتا ہے کہ ایک کے بعد 2 دفعہ کھڑے ہو جائے مگر زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا, تو ایسی صورت میں 2 رکعتیں وہ کھڑے ہو کے پڑھ لے اور باقی بیٹھ کے پڑھ لے. یا اسی طرح اگر کوئی 2 بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اب میری درد ٹانگوں کی درست ہو گئی ہے, اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں, تو اس میں کھڑا ہو جائے. کہ ایک شخص مثال کے طور پر اس نے بیٹھ کے نماز شروع کی, مثلاً 2 رکعت پڑھی, آپ نے سلام پھیرا, اب ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ اٹھیں ابھی کیونکہ آپ پہلے ذرا لمبا قیام کر چکے ہیں, تو آپ اگلی نماز جو ہے وہ نفل بیٹھ کے نیت کر لیتے ہیں. اب آپ نے بیٹھ کے شروع کی, اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے مثلاً 40 آیتیں پڑھ لی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں, آپ کھڑے ہو جائیں اور 40 جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں اور پھر آپ رکوع کر لیں. یا اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب فیصل مسجد میں ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے 2 رکعتوں میں, تو بعض لوگ جن کو نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی یا جسم بھاری ہوتا ہے تو مسلسل اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے, تو ان کے لیے کیا سہولت ہے کہ کچھ اگر کھڑے ہو کے پڑھی ہے اور جب ٹانگیں جواب دینے لگے تو بیٹھ جائیں, اور پھر وہ دیکھیں کہ اب امام جو ہے رکوع کے قریب جانے والا ہے تو پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑی سی نماز پھر کھڑے ہو کے پڑھ کے رکوع کر لیں. تو اس بات کی اجازت ہے, اس کی سہولت ہے. یعنی ہمیں کتنی سہولتیں مل گئی. ہمارے ہاں یہ تو ہر کام کھڑے ہو کے اور نماز بیٹھ کے. مثلاً آپ کہہ رہے ہاں میرے سر میں درد ہو رہی ہے, میں بیٹھ کے پڑھ لوں نماز, تو لوگ مثلاً کہہ بھی دیں کہ ہاں جی آپ پڑھ لیں, لیکن پڑھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا واقعی اس میں جسٹیفائی کرتا ہے بیٹھنے میں کہ نہیں. سجدے میں ہوتی ہے, ہو گئے, آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں کہ بیٹھ کر نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں. بہت سارے حضرات کو میں دیکھتا ہوں کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے. تو آج ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک ایک کر کے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے. سب سے پہلے تو آپ بیٹھ جائیں گے جس طریقے سے نماز میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اسی طریقے سے آپ کو بیٹھنا ہے. اور پہلے تو آپ اپنا پاؤں دیکھ لیں گے کہ اس طریقے سے ہے یا نہیں. بہت سارے لوگ اس طریقے سے رکھتے ہیں پاؤں, لیکن اس طریقے سے نہیں رکھنا ہے بلکہ آپ کو اس طریقے سے ہی رکھنا ہے, اس طریقے سے. بہت سارے لوگ اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں دونوں پاؤں کے بیچ میں, اس طریقے سے بھی نہیں. بہت سارے لوگ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں, اس طریقے سے بھی بیٹھنا غلط ہے. آپ اسی طریقے سے بیٹھیں گے. اور یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں کم سے کم 3 انگلیاں سٹنی چاہیے, 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر سٹنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بیٹھنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد آپ نیت کریں گے, جس نماز کو آپ پڑھتے ہیں اس نماز کی نیت کریں گے. اس کے بعد آپ اللہ اکبر بول کر کے ہاتھ اٹھائیں گے. بہت سارے لوگ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو اس طریقے سے کر کے ہاتھ باندھتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. بہت سارے لوگ اس طریقے سے کر کے ہاتھ باندھتے ہیں, یعنی کہ اوپر کی جانب دیکھتے ہیں, تو اوپر بھی آپ کو نہیں دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ یوں ہی ہاتھ کو اٹھائیں گے, یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی قبلہ رو ہوگی اور اس طریقے سے آپ کی جو نگاہ ہوگی وہ سجدے کی جگہ ہوگی, اور اس طریقے سے آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر بول کر آپ یہاں پر باندھ لیں گے, ٹھیک ہے. باندھنے کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں یہ 3 انگلیاں اوپر ہوں گی اور یہ جو چھوٹی والی انگلی اور یہ انگوٹھی کی انگلی اس طریقے سے ہوں گی, ٹھیک ہے. ناف کے نیچے آپ کو باندھنا ہے. عورتیں اگر پڑھیں گی تو وہ یہاں پر باندھیں گی, ٹھیک ہے, سینے پر. اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے. اگر ثنا یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں. پھر سورہ فاتحہ آپ پڑھیں جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے, یہ مکمل. اس کے بعد جو سورہ یاد آپ کو یا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ سورہ آپ پڑھ لیں. سورہ الم تر کیف فعل بآصحاب ارأیت الذی قل هو اللہ احد, جو آپ کو یاد ہو. پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر بول کر آپ رکوع میں جائیں گے.
غلطی رکوع اور سجدے میں ہوتی ہے. جب بیٹھ کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا جھکنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ یہاں پر رکھیں گے. یہ ہاتھ آگے بھی نہیں جانی چاہیے اور بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں آنی چاہیے, اور یہ جو انگلیاں ہیں پھیلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور چپکی بھی نہیں ہونی چاہیے. اپنے حال پر رکھیں گے اور اللہ اکبر بول کر اس طریقے سے یہاں تک آپ کو جھکنے ہیں. بالکل اس طریقے سے نہیں کرنا ہے آپ کو. بہت سارے لوگ بالکل سجدے میں چلے جاتے ہیں, اس طریقے سے نہیں, بس ہلکا سا آپ کو جھکنا ہے. اور ایک بات اور میں بتاؤں, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کے جانب بالکل اٹھا لیتے ہیں. پیچھے کے جانب آپ کو اٹھانا نہیں ہے, بلکہ بس یوں ہی جھکنا ہے اور آپ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں مرد کا طریقہ بتا رہا ہوں, اس کے بعد میں عورتوں کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اس طریقے سے آپ پڑھیں گے, رکوع کے تسبیحات پڑھ لیں, اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر آپ اس طریقے سے سیدھا ہو گئے. آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ بالکل اس طریقے سے سینہ تان کر بھی نہیں بیٹھنا ہے, آپ کو بالکل سیدھا بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد آپ اللہ اکبر بول کر بالکل آپ جس طریقے سے سجدے میں جاتے ہیں اسی طریقے سے سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے, جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ پہلے رکھیں گے, اس کے بعد آپ ناک رکھیں گے, اس کے بعد آپ پیشانی رکھیں گے. ٹھیک ہے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, یہ 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. لیکن جب سجدے میں جائیں گے تو آپ کے جو پاؤں ہوں گے تو دونوں پاؤں آپ کے اس طریقے سے ہو جائیں گے, یعنی کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگیں گے. دونوں پاؤں کی انگلیاں اس طریقے سے آپ سجدے میں جائیں گے جب. ٹھیک ہے, 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے سجدے میں. اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے. سجدے میں اگر آپ تینوں انگلیوں کے پیٹ زمین پر نہیں لگاتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایک رکعت ہو, یہ ایک سجدہ ہو گیا, پھر دوبارہ سجدہ جائیں گے تو پھر اسی طریقے سے سجدہ کریں گے, پھر سجدے سے اٹھیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے, پھر سورہ فاتحہ, پھر جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں گے, پھر رکوع جب جائیں گے تو اسی طریقے سے. بہت زیادہ جھکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے. بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر اچھے سے جان جائیں اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے. اور باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں.